چلنا شروع ہوئی کہ اگر عزت دولت شہرت زندگی کا مقصد ہے تو مجھے تو حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں، کیونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جانا چاہیے۔ مقصد مل گیا ہے لیکن چین کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے زندگی کا مقصد، وہ نہیں جسے میں سمجھا ہوں۔ اس جستجو نے پھر آہستہ 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 تبلیغ کی طرف پھیر دیا، دین کی طرف پھیر دیا۔ پھر کہنے لگے اب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم تو صرف سینچریاں بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، ریکارڈ بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کا مقصد۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے تو سال کی ابتدا رونے دھونے سے، نہ کہ ویسے کیسی پاگل دنیا ہے، کوئی اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کوئی خوشی منائے گا، کسی کا مال چوری ہو جائے تو خوشی منائے گا، کسی کا پیسہ لٹ جائے تو اس پر وہ موم بتیاں جلائے گا، شرابیں پیئے گا، ناچ گانا گائے گا۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو سالگرہ پہ موم بتیاں جلا رہے، خوش ہو رہے، سال کے ختم ہونے پر ناچ رہے، گا رہے اور گانے کی محفلیں سجا رہے۔ ہماری تو زندگی چورائی چلی گئی، 365 دن ہماری زندگی کے چوری ہو گئے۔ وقت کا تیز رفتار خنجر ہماری زندگی کے درخت میں سے 360 شاخیں کاٹ کے چلا گیا، 365 دن کاٹ کے چلا گیا، اور ان کے پھول پتیاں گھنٹے منٹ سیکنڈ کتنے منٹ کتنے گھنٹے کتنے ہفتے کتنے دن کتنے مہینے میری زندگی میں سے چرائے گئے، اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر ہے۔ کیسی دیوانی دنیا ہے، جو چیز یورپ سے آ جائے ہم نے بھی ولدالین آمین کر کے پاگلوں کی طرف پیچھے چل پڑنا ہے۔ وہ عورت ننگی ہوئی ہم نے بھی ننگے ہونا ہے، ہماری عورت بھی ننگے ہونے میں عزت محسوس کرنے لگی، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا۔ ان کی تو کوشش ہے کہ مشرق کی عورت کو اسکرٹ پہنانا ہے، جین اور اسکرٹ پہ بلانا چاہتے ہیں۔ جب ان کے نوجوان جینے پہنے شروع کر دیں، عورتیں اسکرٹ پہنا شروع کر دیں، تو پھر اس ملک سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا غلام ہے، ان کو نہ کسی فوج سے مارنے کی ضرورت ہے نہ کسی بم سے مارنے کی ضرورت ہے، اب یہ وہ نوکر ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اس کو کھینچو تو کھینچ آئے گا، چھوڑو تو پچڑ جائے گا۔ یہ وہ اونٹ کی طرح ہو گئے جس کے ناک میں نکیل ڈال دو بچہ بھی لے کے چل سکتا ہے۔ تو وہ مختصر سے مختصر لباس کی طرف کھینچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سرکار ہیں۔ عورت تو چھپی ہوئی چیز کا نام تھا، نہ کہ بے پرد ہو کر اور بازار کی زینت برتا بازاروں میں آنے کا۔ اللہ تو عورت کا نام کھولنا پسند نہیں کرتا، چھ جائے کہ اس کا لباس اتنا ننگا ہو جائے کہ کپڑے پہن کر بھی کاسیات عاریات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ وہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہوں گی تو ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکے گی، اور جنت کی ہوا 500 میل نہیں 500 سال کے مسافت سے 500 برس آدمی دور کھڑا ہو تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان بیچاری قسمت کی ماری عورتوں کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، چہ جائے کہ جنت کا مل جانا ہے۔ یورپ کی عورت نے باہر آ کر کوئی تھوڑی قیمت نہیں ادا کی، اپنی عزت کے سودے کر کے باہر آنے کی قیمت ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس طرح 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کرافٹ، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عورت کو آزاد کیا جائے۔ اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی آزاد نہ تھی، وہ بھی گھر کی خاتون تھی، چاہے وہ خود کافر تھے لیکن عورت گھر کی خاتون تھی، وہ گھر میں رہنے والی تھی، بازار کی زینت نہ تھی، وہ ماڈل نہ تھی، وہ ماڈل گرل نہ تھی۔ دیکھو کتنے ہر پوسٹر پہ دودھ بیچنے والوں نے بھی عورت کو استعمال کیا، موٹر سائیکل بیچنے والوں میں ننگی عورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے، یہ تہذیب اور اس کو ثقافت کا نام دیا۔ اتنی بے قیمت ہو جانا، اتنا بے قیمت ہو جانا۔ تو 1792 میں یہ نظریہ پیش کیا گیا عورت کو آزاد کیا جائے، اور پھر اسی لندن اسی انگلینڈ میں اسی میں 1998 میں ایک سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا واپس جانا چاہتی ہو کہ یہیں اسی زندگی میں رہنا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے یہ کہا کہ ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامندی کوئی نہیں ملتی، بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتے۔ تو عورت کی عزت اس کے گھر بیٹھنے میں چھپنے میں ہے، نہ کہ ظاہر ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا۔ حضرت مریم کا نام بھی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی عورتوں کا نام دیا،
نہ انبیاء کی عورتوں کا نام، نہ کسی اچھی عورت کا نام، کسی بری عورت کا نام. امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی اللہ کی نیک بندی، اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ عمران، عمران کی بیوی بہت نیک عورت ہے، اللہ نے نام نہیں بتایا. مریم کی ماں کا نام قرآن نہیں بتاتا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن نہیں بتاتا. صرف خامد کے عنوان سے نام آتا ہے، امراۃ العزیز، امراۃ فرعون، امراۃ لوط، امراۃ نوح. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو وہ عورت کو کھلے منہ بازار میں پھرنے کی کیسے اجازت دے گا؟ اس کو وہ ناچنے کی کیسے اجازت دے گا؟ پھر ہمارے سامنے آخرت نہیں، اللہ نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، اور اسی فیصلہ باد کو جنت بنانے کا ارادہ کیا ہوا وہ بنتا نہیں. اور دنیا کو لوگ جنت بنا بنا تھک گئے. 18ویں یہ صدی ہے نا، 18ویں صدی سائنس نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولی. تو 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا، اس کا نام ہے ایڈورڈ ہیوم. یہ جرمنی کا تھا. 1642 میں پیدا ہوا ہے نیوٹن، 1727 میں وہ مرا ہے. تو اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات میں ایک قانون ہے ریاضی کا جس کے تحت یہ چل رہی. ایک ایسا زبردست قانون ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے ایک قدم آگے ہیوم نے اٹھایا. یہ 1711 میں پیدا ہوا، 1772 میں مرا ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا جب کائنات ایک قانون کے تحت چلتی ہے تو کسی رب کو ماننے کی کیا ضرورت؟ رب ہے ہی کوئی. جب 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے تو اب اس میں کیا ضرورت ہے رب کو ماننے کی کہ اللہ نے 2 + 2 4 کر دیا، جیسا اللہ ہے ہی کوئی. کیونکہ نیوٹن کی تھیوری کے بعد یہ نظریہ تو بن گیا کہ کائنات کو بنایا تو اللہ نے ہے، اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں، خود بخود ہو رہا ہے. اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں. جیسے سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنا کر انہیں بازار میں بھیج دی. اب سوئٹزرلینڈ والوں کا، جاپان والوں کا گھڑی پہ اختیار ختم ہو گیا. اب گھڑی میری جیب میں ہے، چاہے ہاتھ پہ باندھوں، پاؤں پہ باندھوں، جیب میں رکھوں، توڑ دوں، اب جاپان والے کچھ نہیں کر سکتے. تو اتنا نظریہ جہالت کی وجہ سے بن گیا کہ بنایا تو اللہ نے ہے اور اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. تو ایڈورڈ ہیوم نے پھر اس سے اگلا قدم اٹھایا، کہا کہ ہم نے جاپان کو تو سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بنتی تھی، بٹ ہم نے سوئٹزرلینڈ کو تو دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی، تو ہمیں کسی فرضی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، لہذا خدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا. پھر اس کے ساتھ 1725 میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں، ایڈم اسمتھ. اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو، چاہے سود سے کمائے، چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے، چاہے جسم کو بیچ کے کمائے، چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے، چاہے کوئی سٹا سے کمائے، چاہے کوئی جوئے سے کمائے، چاہے کوئی لاٹری سے. یہ لاٹری اسکیمیں اور جتنی انعامی ساری یورپ سے تو آئی ہوئی. اب یہ ہمارے لوگ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے یا اللہ میرا بانڈ کاٹ دے، میرے دن پھر جاون دے. کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں. یہ یوں جیسے کوئی اللہ کو کہتا سور حرام، یہ کہا یا اللہ من کو سور دا گوشت لے دے کسی پاس. اللہ نے کہا شراب حرام، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو شراب دی بوتل ہی لگ جائے. تو انعامی بانڈ لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں، مرد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا بانڈ تو کاٹ دے، میرے دن پھر جاون. اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا. اللہ کا جوا حرام، میسر جوا، میسر عربی میں جو میسر کہتے ہیں آسان چیز، آسان. جوا میں تو آسانی سے رزق آ جاتا. 100 روپے کا بانڈ خریدا، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا. 1000 کا بانڈ خریدا، 10 لاکھ کا وہ نکل آیا. تو اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، آسانی سے ملنے والی چیز، آسانی سے ملنے والی چیز. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ کر دے میرا بانڈ کر دے. بچی کی شادی کرنی یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، دکان بنانی میرا بانڈ نکال دے. اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی چیز صحیح کوئی نہیں ہے، نہ آخرت سامنے نہ جنت سامنے. جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں میں ہاں. وہاں سے لاٹری آئی چلا دو، بانڈ آئے چلا دو، جوا آیا چلا دو، سٹا آیا چلا دو، عورت کو آزاد کرو کر دو. سارے اسکولوں میں بچے بچیوں کو اکٹھا پڑھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں لٹکی اسکول جا رہے ہیں. کوئی شلوار کرتے کے ساتھ اسکول بھیجنا نہیں چاہتا.
کمال ہو. ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اب تو ان کا اسکول بڑا کامیاب ہو گیا. ان کے باپ نے گلبرگ میں اسکول بنایا, بڑا اسکول تھا, روزن کے نام سے بڑا چلا. وہ فوت ہو گئے, ان کے بیٹے نے سنبھالا اور بہو نے, وہ لگ گیا تبلیغ میں. انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو اپنی تہذیب کے گلے میں جب لعنت لٹکا رہے ہیں. تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے بچوں کا لباس شلوار کرتا کر دیا اور بچیوں کے لیے اسکارف کر دیا. تو آدھے سے زیادہ بچے لوگوں نے اٹھا لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے جو آپ سکھا رہے ہیں. اسکول خالی ہو گیا. اگر 300 بچے تھے تو 50 رہ گئے. حیران پریشان یہ کیا ہوا. حالانکہ انہوں نے نصاب نہیں بدلا, صرف لباس بدلا کہ شلوار کرتا بچے پہن کے ہیں اور بچیاں پورا لباس. میں ابھی لاہور میں تھا, میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کو, تو میں سر پیٹ کے رہ گیا کہ بچیاں اسکول آ رہی تھیں اور ساری پنڈلیاں ننگی تھیں. ان کو فراک ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پوری پنڈلی ننگی. پیسہ خدا بن گیا. نسل کا یہ لوگ پھانسی پہ لٹکانے کے قابل ہیں جو پیسے کی خاطر ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ جوتے لگانے کے قابل ہیں جو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. آخرت سامنے ہی کوئی نہیں. سورا اسکول خالی. وہ انہوں نے مجھ سے بات کی, اللہ نے ان کو مال دیا تھا, اسکول ان کی کمائی کا ذرا نہیں تھا, اللہ نے ان کو اور بہت رزق دیا ہوا تھا. میں نے کہا تم چلاؤ, تم کی کمائی کی نا, تم مشن ہے, کرو اس کو. 3 مارچ سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا دیندار خاندان زندگی آسان, تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. آپ کو جی کمر ٹوٹ گئی تو ہمت ہی نہیں رہی. نہیں تم چلو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے, کچھ لوگ اب بھی ہیں ایسے شمع بجھ جائیں تو قیامت نہ آ جائے. میں یہ جو ہمارا گورنر ہے خالد مقبول, تو یہ جب فوج میں تھا تو اس نے میرا بیان سنا تھا حج کا. مجھے نہیں پتا تھا, میں جب اس کو ملا رائمنڈ کے اجتماع میں تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہوگا. ان کا پھر کوئی آپ سے ملاقات ہو جائے گا, ضرور ہو جائے. تو اس نے ہمیں وہاں گورنر ہاؤس بلایا. چلے کہ ہم سعید انور تھا, میں تھا, ایک دو اور ساتھی ہم. تو وہ کہنے لگا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے تو ٹی وی فری کر دیا تھا, ہر چیز آزاد کر دی تھی, تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان نسل میں بے حیائی تیزی سے پھیلتی. لیکن ہم حیران ہیں کہ نوجوان نسل میں دین آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ادھر جاتے, وہ دین کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ خالد صاحب یہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر بھی جا رہے ہیں لیکن ادھر بھی آ رہے ہیں, ادھر آنے والی کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ. تو 2 سال ان کو جھٹکے لگے. اللہ تعالیٰ نے پھر جو موڑا, اب ان کو جگہ نہیں مل رہی بچے داخل کرنے کی. انہوں نے پچھلی جگہ لی, وہاں عمارت بنائی, اس کے پیچھے عمارت بنائی, ایک پلے گراؤنڈ تھا اس کو ختم کر کے وہاں عمارت بنائی. ان کی وہیں 7 اسکول ہیں جہاں لڑکیاں ایسے جینس پہن کے آ رہی, پتلونے پہن کے آ رہی, فراک پہن کے آ رہی. اور اسی کے ساتھ گلبرگ کے بیچ میں اسکول ہے جہاں بچیاں نکلتی ہیں پھولوں کی طرح اسکارف پہنے ہوئے. بڑی بچیوں نے پورا نقاب لیا ہوا, چھوٹی بچوں نے اسکارف پہنے ہوئے, بچوں نے سر پہ ٹوپیاں رکھی, شلوار کرتے پہنے ہوئے اور اسکول آ رہے ہیں. یا تو ہمارے سامنے کوئی منزل نہ ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, جیسا دیکھ ویسا بھیج. آپ دیکھتے نہیں ہو, کبھی چیتے نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا, کبھی شیر نے لباس بدلا, کبھی کوا چاہے کالا ہی صحیح, کبھی اس نے کہا کہ مینو بھی چٹا کر دے, سارے مینو دن کالا کہاں ہے. وہ اپنے کالے پن پہ خوش ہے, سانپ اپنے چڑے پن پہ خوش ہے, بگلا اپنی چڑی گردن پہ خوش ہے. دیکھتے نہیں وہ کائنات رنگ نہیں بدلتی, صرف ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جیسا دیش ویسا دے, جیسا رنگ دیکھا ویسے ڈھل گئے. جو چیز یورپ سے آئی اس کو لینا شروع کر دی. کسی قوم کا میدان میں شکست کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں. نبیوں نے عین میدان جنگ میں شکست کھائی ہے, اور نبیوں کے سردار نے احد کی لڑائی میں شکست کھائی ہے. اور میدان میں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں, نبی میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں.
لیکن نظریات